صورتحال اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ نہ ہی حکومتوں کی سنجیدگی کا عالم وہ ہے جو پہلی ویو میں تھا، نہ ہی پاکستانی عوام اس طرح سے سنجیدہ ہو رہی ہے جس طرح سے پہلی ویو میں تھی، نہ پہلے کی طرح وہ پابندیاں خود پر لاگو کی گئی ہیں لوگوں نے، نہ ہی وہ پابندیاں حکومت یا انتظامیہ کی جانب سے لاگو کی گئی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فگر بتائیں تو وہ پہلے سے زیادہ خطرناک اور خوفناک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم جولائی کی بات کریں تو 15 جولائی کو 67 ہلاکتیں ہوئی تھی، 67 لوگوں کی جان گئی تھی، لیکن آج کا جو 24 آورز کا فگر ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں وہ 66 اموات کرونا سے ہو چکی ہیں۔ جولائی کا آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، لوگ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کیے ہوئے تھے، کاروبار اس طرح سے کھلے عام نہیں تھا اور خاص طور پر ماسک کا استعمال ہوتا ہوا سوشل ڈسٹینسنگ ہمیں نظر آ رہی تھی، لیکن آج سب کچھ ویسے کا ویسا چل رہا ہے، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، اپوزیشن کے جلسے ہوں، عام آدمی کا کاروبار ہو یا ٹریولنگ ہو، سب کچھ ایک طرح سے چل رہا ہے۔ لیکن اس سارے میں کرونا جس تیزی کے ساتھ پاکستان میں پھیل رہا ہے وہ کوئی سنجیدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہ کار اور ایڈیٹر ان چیف بول ہیں۔ بہت شکریہ لغاری صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر سعید خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اس وقت ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب وقتاً فوقتاً ہمیں وقت دیتے ہیں اور بات بھی کرتے رہتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ کیا پیش رفت ہو رہی ہے علاج کے حوالے سے۔ لیکن جو صورتحال آج ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے آغاز کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو فگرز میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 24 گھنٹوں میں 2458 کیسز جو فعال کیسز ہے، تعداد بڑھ کر 49,105 ہو گئی ہے۔ آج سے تقریباً 3.5 ماہ پہلے 5,500 فعال کیسز پر تعداد آ گئی تھی، اب وہاں سے چلتا ہوا یہ 50,000 کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ابھی تو ہماری ٹیسٹ کیپیسٹی بھی کم ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو۔ تو یہ صورتحال اتنی تیزی کے ساتھ جو بڑھ رہی ہے، بنیادی کیا وجہ ہو رہی ہے؟ پہلے بھی تو لوگ تھے، کیسز 5,000 ہو گئے، اب یہ 50,000 تک جا رہی ہے۔ السلام علیکم، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس اہم موضوع پہ آپ نے مدعو کیا اور آپ مسلسل جو ہے کورونا پہ اویئرنیس اور انفارمیشن میڈیا کے تھرو بہت اہم ذمہ داری انجام دے رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ تشویشناک حالات مزید تشویشناک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم پہلے بھی اس طرف نشاندہی کر چکے تھے کہ جیسے جیسے سردیاں بڑھتی جائیں گی اور کووڈ کا سیکنڈ ویو جو ہے شدت اختیار کرتی چلی جائے گی، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ عوام کی جو پارٹیسپیشن ہے اور باقی جو امپورٹنٹ ادارے ہیں جن میں حکومتی بھی ہیں اور NGOs وغیرہ ہیں، ان کا اہم رول ہوتا ہے۔ جب تک ہم سب اپنی ذمہ داریوں سے بہتر طریقے سے عہدہ برا نہیں ہوں گے، یقیناً یہ مرض بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ سیریسنس اس بار شو نہیں کی ہے۔ تو یہ بیماری بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور خدشہ ہے کہ دسمبر کا آخر ہے یا مڈ آف دسمبر ہے اور جنوری فروری، یہ 2 مہینے ہمارے بڑے سخت ہو سکتے ہیں۔ پہلے سے اس کا اشارہ ہو چکا ہے، آج جس طرح آپ نے ڈیتھ ٹول جو آپ نے بتایا ہے یا پازیٹیو کیسز کی جو شرح ہے، وہ کل رات ہمارے پاس بھی بہت زیادہ پازیٹیو کیسز آئے ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس بات کی شدت سے احساس اور ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے، جس طرح جون اور جولائی میں ہمارے پاس ICUs میں جگہ نہیں تھی اور ہاسپٹلز میں بہت زیادہ بتاشا رش تھا اور کافی لوگ جو ہے ان کو طبی سہولیات میسر نہیں ہو پا رہی۔ خدشہ ہے کہ ہم انہی صورتحال۔ بالکل سر، ڈاکٹر صاحب اگر یہی صورتحال رہی تو ہمارے پاس تو وہی ہیلتھ سسٹم ہے، وہی لوگ ہیں، اور ویسی صورتحال ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن اس ویو کے حوالے سے بار بار جو ریسرچز ہم دیکھ رہے تھے کچھ زیادہ خطرناک ہے پہلے سے، لیکن سنجیدگی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کرنا اب کیا ہے، لیکن نذیر لغاری صاحب اس مرض میں گرمیوں میں جب یہ آیا آپ بھی مبتلا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی صحت دی، میں بھی اسی مرض کا شکار ہوا، پھر ہم ٹھیک بھی ہوئے۔ اب صورتحال جو اس وقت اور اس وقت کمپیریزن کرتے ہیں ہم، یہ تقریباً 5 سے 6 ماہ کے فرق سے، تو کسی سیکٹر میں حکومت ہو، اپوزیشن ہو، صوبائی حکومتیں ہوں، عام آدمی ہو، تاجر ہو، جابز کرنے والے لوگ ہوں، سب جگہ غیر سنجیدگی کا عمل بڑی زبردست طریقے سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حکومتوں کو تو ہم ذمہ دار کریں، بحیثیت قوم ہم شاید سیکھنا بھی نہیں چاہتے اور
کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ کرونا ہے ہی نہیں، قبول بھی نہیں کسی مرض کو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر یہ غیر سنجیدگی رہی تو پھر تو اپنی تباہی تو کریں گے، پورے ملک کے باقی لوگوں کی، اپنے گھر والوں کی، ارد گرد کی تباہی کے بھی موجب خود ہی ہم بن سکتے ہیں عوام. بات یہ ہے کہ اگر ہم نے چیزوں کو اس طرح سے دیکھنا ہے تو پھر ہم نے ایک ریاست کے شہری کے طور پر اپنا شہری ہونا کیوں قبول کیا ہے، اور ایک ریاست کیوں اپنا وجود رکھتی ہے اگر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کوئی بھی کارروائی کرنے کی صلاحیت نہیں پاتی ہے. ریاست پر جو لوگ ہیں، انجن پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگ اسٹیئرنگ ہاتھ میں لے کر گاڑی چلا رہے ہیں، کیا انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس قدر خطرناک ایک جو وائرس ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور یہاں نہیں پھیلا ہوا ہے، دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے، اور اموات جو ہیں آپ تو 66 تک پہنچے ہیں. یہ بہت زیادہ ہے. لیکن انڈیا کو دیکھیں، برازیل کو دیکھیں، آپ اٹلی کو دیکھیں، آپ اسپین کو دیکھیں، اب وہاں پر بھی بہت زیادہ تیزی سے کورونا کیسز بھی بڑھ رہے ہیں اور اموات بھی بڑھ رہی ہیں اور سینکڑوں میں جا رہے ہیں. آپ ایران کو دیکھیں، آپ اور ملکوں کی طرف دیکھیں تو وہاں پر اموات بڑھ رہی ہیں. ہمارے یہاں آج تک جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے تو کبھی کورونا کو کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں، اور مختلف نام دے دیے کہ جی ہم سمارٹ لاک کر رہے ہیں، کوئی منی سمارٹ کر رہے ہیں، کوئی ایکسٹرا سمارٹ کر رہے ہیں، کوئی بمپر سمارٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے کوئی لے رہے ہیں، اور اس میں پتہ نہیں چلتا ہے. ہم نے دیکھا ہے نہ لاہور میں، نہ پنڈی میں، نہ ملتان میں، کراچی میں ایک حد تک یہ ہو گیا ہے کہ شام کو 8 بجے کے بعد بازار بند ہوتے ہیں. 8 بجے تک کورونا کو اجازت ہے کہ وہ جو چاہے کرتا رہے. یہ ساری صورتحال ہے. ہماری کوئی حکومت اس کو سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پچھلی مرتبہ سندھ حکومت نے بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تھا اور پھیلاؤ کو روکا تھا، اور یہاں ٹیسٹ بھی زیادہ ہوئے تھے، اور اس وجہ سے ہمیں اندازہ بھی ہوا. وزیر اعلیٰ ہاتھ جوڑ رہے تھے لوگوں کے آگے کہ یہ کرونا بڑا سنجیدہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہ خود کرونا کے باعث اس کا پازیٹیوٹی کا شکار بھی ہوئے ہیں مراد علی شاہ صاحب، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سندھ میں پہلے ویو کی طرح اس طرح کے اقدامات بھی نظر نہیں آ رہے. خود سیاسی جماعت کے طور پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سنجیدگی جتنی زبردست تھی اور جس کو اپریشیٹ کیا جا رہا تھا لغاری صاحب، وہ اس بار یہاں بھی نظر نہیں آئی. وہاں تو خیر تنقید پہلے بھی ہو رہی تھی پنجاب، کے پی یا بلوچستان میں. انہوں نے انسٹیگیٹ کیا ہے، اس بات کو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکرٹری برائے صحت. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. یہ اب تیزی کے ساتھ جس پھیل رہا ہے، اب این سی او سی کی میٹنگز میں مختلف جو ہے وہ مراحل کی بھی بات کی جا رہی ہے، مختلف اقدامات کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن بحیثیت حکومت، بحیثیت اداروں، بحیثیت عوام جس سنجیدگی کا مظاہرہ پہلی ویو میں نظر آیا ہے وہ اب نہ حکومت میں ہے، نہ باقی اداروں میں ہے، نہ عام آدمی میں ہے. تو اب اس کو اگر یہی اسی طرح سے پھیلا، جو ہمارے پاس فگرز ہیں پچھلے 24 گھنٹوں کے، یہ تو بہت خوفناک ہے. تو پھر کیا کیا جائے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں جی، بالکل اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اب یہ وبا جو ہے یہ خطرناک حدود کو چھو رہی ہے اور ہم ایک بہت سیریس سچویشن کی طرف جا رہے ہیں. مگر پچھلی ویو اور اس ویو کے درمیان ایک فرق یہ کہ اب ہم اس ویو کو بہتر طریقے سے ہم کورونا کے پھیلاؤ کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے، اور اسی طرح سے ہم اس کی پھیلاؤ کو روکنے کے طریقوں کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کیونکہ اب جس طرح سے میڈیا نے اپنا رول ادا کیا، جس طرح سے گورنمنٹ نے اپنے ایس او پیز ایڈوائزریز ایشو کی ہیں، ہر کاروبار ہوں، اسکولز ہوتے، مارکیٹ پلیسز ہیں، آپ کی جتنے بھی ٹرانسپورٹ کے نظام ہیں، آپ کی انڈسٹریز ہیں، سب چیزوں کے لیے ایس او پیز اب ہمارے پاس موجود ہیں. مگر ڈاکٹر نوشین حامد صاحب سے ہم دوبارہ سے رابطہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب اس وقت ٹریول کر رہی ہیں، ان سے ہمارا بات ہوئی تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہم گفتگو کریں گے، لیکن ٹریول کے دوران کہیں نہ کہیں ان کے سگنلز کا کوئی ایشو ہوا ہے تو ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سے بات ہوگی. لیکن ڈاکٹر سعید خان صاحب، ڈاکٹر صاحب اب اس ساری صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب یہ پچھلے جو سپٹمبر کے لاسٹ اور اکتوبر کے فگرز ہیں وہ اور آج 1 نومبر کے جو فگرز ہیں یہ بہت خوفناک ہے، دونوں میں بہت فرق ہے. اب کرنا کیا ہوگا سر اس سارے عمل کو کہ یہ دوبارہ سے ہم اس پر قابو پا لیں، روکا جائے، یہ فگر واپس چلے جائیں؟ یہ ایک ہی صورت میں واپس جائے گی جب ہم اس جیسی کاوشیں شروع کر دیں اور سب لوگ مل کے کریں. جب تک سب لوگ مل کے اسی طرح محنت نہیں کریں گے
یہ ہمیں اس وائرس سے سیکھنا چاہیے. میں تو یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمیں اس کورونا وائرس سے سیکھنا چاہیے. کورونا وائرس آیا اور چھا گیا پورا, وہ بیماری پہلے سے شدت سے پھیلا رہا ہے, کافی کمفرٹ ہو گیا وہ, تو اس کو ہم کہتے ہیں وہ اپنے آپ میں چینجز لے کے آیا, میوٹیشن لے کے آیا, ایڈاپٹیشن لے کے آیا. ہمیں بھی اب ایڈاپٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ بیماری جو ہے ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. تو ہم پہلے جیسے نہیں رہ سکتے کہ جس طرح ہم پہلے رہتے بیماری سے پہلے. اب بیماری کے وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے, تو ہمیں سب نے مل کے اقدامات کرنے ہیں کہ جو انڈیویجول کسی شہری کی ذمہ داری ہے وہ خود اس ذمہ داری کو پورا کریں. حکومت کی جو ذمہ داری ہے, باقی لا انفورسمنٹ کی اور جو بھی ہیلتھ سیکٹر کی لوگوں کی, میڈیا کی, سب کو مل کے ایک یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا ہوگا اور سب نے مل جل کے سر جوڑنے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ اب پہلے سے وائرس نے اپنے اندر چینج بھی لایا ہے, تو یہ جو چینج وائرس کے اندر آیا ہے تو اس سے کیا اس کی انٹینسٹی کچھ زیادہ ہو گئی ہے, یہ خطرناک پہلے سے زیادہ ہے, یا اس بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے نہیں بنی ہے؟ اس میں یہ ریسرچ ہوئی کہ کچھ چینجز ایسی آئی ہیں جس سے اس کی ٹرانسمیشن پہلے سے آسان ہو گئی ہے. مطلب یہ وائرس کے فیور میں ہے اور ہمارے فیور میں نہیں ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن, کیونکہ یہ انسانوں کا وائرس نہیں تھا, پہلے جانوروں سے انسانوں میں ٹرانسمیٹ ہوتا. انیشیلی اس کو تھوڑا مشکل پیش آ رہی تھی ٹرانسمیشن میں, اب یہ بہت سہولت کے ساتھ ٹرانسمٹ ہو رہا ہے, لیکن اس کی ٹرانسمیسیبلٹی پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے. تو یہ آپ نمبر آف کیسز, یہ تو ابھی شروعات ہیں, آپ اگر دسمبر کے مڈ میں جائیں گے آخر تک تو یہ نمبر آف کیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.